الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله قال سبحانه وتعالى في عظمة رسوله وحبيبه وخليله وصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله ربنا ورب العالمين انسان کے عمل کے تعلق ایمان کامل کے ساتھ ایسا ہی جڑا ہوا ہے جیسے درخت سے اس کی ٹہنیاں اور ٹہنیوں سے پتے جڑے. ایمان اور عمل کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کا رشتہ روح کے ساتھ، روح کا رشتہ جسم کے ساتھ. انسان کامل وہی ہوگا جس کا ایمان بھی کامل ہوگا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کامل. کامل ایمان ہی کامل عمل کی ضمانت. ایمان کا تعلق اللہ تعالی کی ذات لامتناہی بے نہایت سے ہے. تو کچھ کاموں کا تعلق بندے کا اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں. دوسرے کو اس کام میں شریک نہیں کیا جاتا. اور کچھ کام وہ ہیں جو صرف بندوں کے لیے ہو. ان اعمال کا تعلق بندوں سے، لوگوں سے ہوتا ہے. اب لوگ چاہے کسی بھی فیلڈ کے ہوں، کسی بھی میدان کے ہوں، گھر والے ہوں یا باہر والے، رشتہ دار ہوں
یہ رشتہ دار نہ ہو، بندے ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن جس مذہب اور جس دین پر ہمارا ایمان اور یقین ہے اسی پہ ہم زندہ رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ حسن خاتمہ حسن عمل کے ساتھ ہے، جس کام کا آغاز اچھا ہوگا اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اسلام پر زندگی عطا فرما، کوئی عمل کوئی فعل ہمارا شب و روز کا صبح سے شام کا اپنا یا غیر کا اسلام سے ہٹ کر نہ ہو، اسلام کے ہی مطابق ہو، کیونکہ سارے دین، سارے مذاہب، سارے دھرم سب کو چھوڑ کر مسلمان نے اسلام کو پورا پورا تسلیم کیا ہے، 50-50 یا 40-60 نہیں کیا، یہ پورا 100% ہے۔ دین بھی دین ہے مومن کا، مسلمان کا، اور دنیا بھی دین ہے، ایسا نہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا اللہ نے سکھائی، ورنہ ہم تو بالکل اوجٹ تھے، گنوار تھے، ناخواندہ پسماندہ، ہم کو انسانوں سے ہی مانگنے نہیں آتا تو اللہ سے مانگنے کیا ہے؟ اللہ سے کیسے مانگا جائے؟ کیا مانگا جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو طریقہ سکھایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اسی لیے اسلامی بات یا خیر اور بھلائی کی بات کا جب آغاز ہوتا ہے تو خطبے میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، اللہ ہم تعریف کے قابل اس دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے، اگر تعریف کے قابل ہے تو آپ ہی کی ذات اور صفات، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ملک، ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک شہر نہیں بلکہ عالمین، جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی عالمین میں شامل ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ بھی عالمین میں داخل ہے۔ پھر اس کی صفات گنواتے ہیں، الرحمن الرحیم، دونوں میں بھی رحمت مشترک ہے، رحمان بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الفاظ اگر الگ ہیں تو اس کے معنی بھی الگ ہونے چاہیے۔ زیادہ تفصیل میں یہ بغیر علماء ربانی کہ یہ موٹی بات ہم کو بتائی، رحمان وہ ہے جس کے رحم کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم وہ ہے جس کے رحمت کا تعلق آخرت سے، اس لیے دونوں الفاظ سکھا دیے گئے تاکہ صرف دنیا کی رحمت نہ مانگی جائے بلکہ آخرت کی رحمت بھی، اس دنیا کے بعد کی دنیا جو اندیکھی ہے، جس کے متعلق صرف ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے جیسے دنیا دیکھ رہا ہے، یقین ہے
بھروسہ ہے، اللہ کی کتاب یقین والی کتاب، شک والی کتاب نہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی۔ پھر دعا مانگنے کا اور سے گزارش کرنے کا، درخواست پیش کرنے کا جو طریقہ ہے بڑا سلیقے اور طریقے کا ہے۔ جتنا ادب ملحوظ ہوگا دعا میں اتنا ہی اس کی قبولیت کے آثار اس میں نظر آئیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس دن کا کہ جس دن وہی مالک ہوگا۔ سارے مالک یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، ٹیمپروری ہیں۔ حقیقت میں جو مالک ہے، دنیا کا مالک بھی وہی ہے، دین کا مالک بھی۔ یوم دین کا مطلب وہ جس دن کے حساب کتاب، یوم الحساب، مالک یوم الحساب والکتاب، حساب کتاب کے دن کا مالک وہی ہے۔ اليوم پوچھا جائے گا اس دن کون ہے جو آئے اللہ کے سامنے، اپنی صورت، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے شب و روز، اپنی صبح اور شام لے کر آئے اللہ کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں آئے۔ کسی مخلوق کو اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا یارہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے۔ یہ سب روب میں، داب میں ہوں گے، ڈر میں، خوف میں ہوں گے، ہیبت طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا۔ دنیا میں ہاں نہیں ڈرنے والے وہ بھی وہاں اس میدان میں اللہ سے ڈریں گے۔ 50,000 دنیا کے سال کا ایک دن ہوگا وہ، اللہ سب تھر تھر کانپتے ہوں گے، جسم کا رونٹا رونٹا ٹھہرا ہوا ہوا، کیا کریں کیا نہ کریں سمجھ میں نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ اس دن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ بھائی کو بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، بھائی اپنے بھائی کے سائے سے بھاگے گا۔ بھائی تو بہت دور، دنیا میں کھلاتا تھا، پلاتا تھا، بتاتا تھا، کپڑے بناتا تھا، دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ یہ قیامت کے عبرت کا یہاں بتایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے، حالانکہ بھائی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ باپ سے بھی بھاگے گا، باپ کو بھی نہیں پہچانا۔ باپ سے جو بھاگ رہا ہے کیا بیوی کے پاس جا کے رکے گا؟ شریک حیات تھی، شریک ممات نہیں تھی، وہاں بھی اس کے قدم نہیں ہوئی۔ دوست دنیا میں بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے، ساتھ میں پکنک کو جاتے تھے، پارٹیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے تھے، سلام کرتے تھے، دعا کرتے تھے، آپس میں صبح اور شام ملاقات کرتے تھے۔ دوست کو بھول جائے گا، اس کا نام قیامت ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، کون ہے، کس کے لیے ہے آج بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کون ہے جو آج کے دن کا بادشاہ ہے؟ اس کے منہ میں زبان ہوگی بولنے کے لیے، زبان رکھتے ہوئے سب گونگے ہوں گے، گونگے تو گونگے ہوں گے ہی، زبان رکھنے والے بھی بے زبان ہو جائیں، چپ رہی، سب پہ ہیبت طاری رہے گی، دبدبا خشیت طاری رہے گی۔ لمن الملک اليوم،
سناٹا ہی سناٹا ہوا جواب. کس کا اقتدار ہے آج؟ کس کا اختیار ہے آج؟ کس کی زبان کھلنے والی ہے؟ خاموشی ہی خاموشی ہوگی. اللہ تعالیٰ خود سوال فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ للہ الواحد القہار. اس اللہ کی بات چاہیے جو بڑا قہر برسانے والا ہے، مہر برسانے والا بھی ہے، قہر برسانے والا. مہر بانی چاند جیسی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی کا ساتھ دیتا ہے اس کی مصیبت کو اس سے دفع کرتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے. لیکن وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہوا. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا. للہ الواحد القہار. اب بندوں سے جو تعلق دنیا میں رہا، کاروبار میں، لین میں، دین میں، شادی میں، بیاہ میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، کھانے میں، پینے میں، تعلقات میں، گفتگو میں، معاہدوں کے اندر، اب اس کا حساب کتاب وہاں پر ہونے والا ہے. کہاں ہے آپ کی کتاب؟ کہاں ہے آپ کا رجسٹر؟ کہاں ہے آپ کی بک؟ کہاں ہے؟ لائیے بھائی، ان کا نام ہے اعمال. لائیے. آپ نے دنیا میں کیا نا، فقیر بن کے کیا یا امیر بن کے کیا؟ آپ دنیا میں بادشاہ رہے ہوں گے یا غلام رہے ہوں گے؟ آپ دنیا میں عالم زمان رہے ہوں گے یا فقیر عصر ہوں گے؟ جو کچھ بھی آپ سے دنیا میں تھے، لیکن اب یہاں تو آپ کو سوال و جواب کی منزل سے گزرنا پڑے گا. اور سوال و جواب میں دو ہی ہوں گے، دو پہلو، دو پارٹ، دو حصے. یا اللہ کے حق سے متعلق پوچھا جائے گا یا بندوں کے حق سے پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. دینا ہے جواب آپ. یہ جواب دیے بغیر آپ ایک قدم، ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. اس کی تیاری قیامت میں جا کے کرنا ہے. اس کی تیاری سفید ڈریس کے آنے سے بات کرنا ہے. اس کی تیاری تو اسی دنیا کے اندر کرنا ہے. اس لیے اس کو دار العمل بنایا گیا. دار الجزاء اور دار العقاب تو وہ ہے جو قیامت کے بعد ہے، اس دنیا کے بعد. بابر بعیش گوش کے دنیا دوبارہ نہیں. ایک آدمی نے اعلان کیا تھا جتنا عیش کرنا ہے، جتنی مستی کرنا ہے، جتنا کھانا ہے، جتنا پینا ہے، جتنا اوڑھنا ہے، سب دنیا میں کر لو، کیونکہ اس کے بعد دنیا کو کوئی تصور نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. اس کے بعد اس دنیا، کون سی دنیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی سکھا دیا، اور وہ دنیا کیسی ہو آپ کی وہ بھی اللہ نے سکھایا. ہم کو تو نہیں معلوم تھا، حالانکہ بہت پڑھے لکھے ہیں. سرٹیفائڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، یہ الگ بات ہے. سرٹیفائڈ ہونا الگ بات ہے، کوالیفائڈ ہونا ایک الگ بات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پروردگار عالم، اس دنیا میں آپ نے جو بھیجایا ہے، ان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجایا ہے، تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجیے. کب ہوگی دنیا اچھی؟ جب آپ اچھے ہوں گے، آپ کا عمل اچھا ہوگا، آپ کا لین دین، آپ کی بات چیت، آپ کی گفتگو، آپ کے سلیقہ، آپ کے طریقہ،
آپ کے معاملات اچھے ہوں گے تو دنیا اچھی ہوگی، اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر دنیا بھی یقیناً اچھی نہیں۔ پھر دنیا حسنا، آدھی دعا نہیں چلائے گی دنیا ہی اچھی ہو، آخرت دیکھ لیں گے بعد میں دیکھا جائے نہیں۔ اور پھر آخرت حسنا، اللہ تعالیٰ جیسے دنیا کو ہماری اچھی بہترین پسندیدہ مزین مرتبہ آپ نے بنایا، آخرت کو بھی ایسے ہی بہترین بنائیے۔ تو کون بنانا ہے؟ وہ اللہ کو بنانا ہے، آپ کو بنانا ہے۔ یہ دعا آپ کو سکھائی جا رہی ہے، دعا انسانوں کو مومنوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائی اور آخرت بھی اچھی بنائی، آنے والی دنیا بھی اچھی بنائی۔ کب اچھی ہوگی؟ جبکہ یہ دنیا اچھی ہوگی تو وہ دنیا بھی۔ ایک آدمی لایا جائے گا قیامت میں، بڑا پاک باز، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض تھا لیکن اس نے 25 حج کیے تھے، حالانکہ وہ فرض نہیں تھے، نفل۔ صرف ایک فرض حج کے بارے میں اگر نہ کیا ہو تو پوچھا جائے گا کہ بھائی وسعت، گنجائش، مال، پیسہ اور روپیہ، طاقت، قوت، صحت ہونے کے بعد کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اگر وہ کر دیا تو بعد کے حجوں کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، کیوں بھائی پیسہ تھا اس کے بعد بھی آپ کیوں نہیں کرے حج؟ اگر تو نفل تھا نہیں پوچھا جائے، سوال نہیں ہو۔ جب حج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو فرض ہے تو کیا عمرے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ عمرہ تو نفل ہی ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی سوال۔ لیکن حج کے علاوہ 25-50 عمرے بھی کیا، جبکہ بازو والا بھوکا مر رہا ہے، پڑوسی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس کے بچے اور چوراہے پہ خیر خیرات مانگ رہے ہیں، اور یہ جناب ہر سال نہیں بلکہ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی دنیا کے اندر اپنے مومن بھائی سے کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ کہا للجاری حق، اگر تم مکان میں رہتے ہو تو اس مکان کے بازو میں مکان ہے پڑوسی ہے، اس کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے اتنا بازو رہنے والے کا جو فرق بتایا، جو اس کا حق بتایا اتنا کہ کہیں اپنی جائیداد میں سے بھی اسے حصہ نہ مل جائے۔ اللہ اکبر! جب پڑوسی کا اتنا ہے کہ اسے امن میں رکھنا ہے، امان میں رکھنا ہے، سلوک میں رکھنا ہے، لیکن آج پڑوسی سے جتنی زیادہ لڑائی ہے اتنی کسی دشمن سے بھی نہیں۔ گھر بنانا تو عذاب ہو جائے۔ میرے عزیز و دوستو، اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے، وہ ہر روز ہم کو آئینہ دکھاتا رہتا ہے، دیکھو اس آئینے میں اپنے آپ کو سنوار لو، بنا لو، سدھار لو، مزین کر لو، مرصع کر لو۔ آپ کے دن، آپ کی رات، آپ کی گفتگو، آپ جیسے قوم سنڈے کی وہ دین و مذہب والی ہوتی ہے، سنڈے کے ایمان والے، ویسے ہی فرائیڈے کے ایمان والے، سنڈے کو خدا ماننے والے، ایسے ہی فرائیڈے کو خدا سے ڈرنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے کا نہیں۔ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ مسلمان ہیں، جس وقت دفتر میں آ دیتی ہے یا سڑک پر ٹھیلا منڈی پر ترازو لے کے بیٹھے ہیں اس وقت بھی آپ مسلمان ہیں۔ زمین پر آپ چل رہے ہیں تبھی مسلمان ہیں۔ اگر فضاؤں میں 40,000 50,000 فٹ بلندی پر آپ جا رہے ہیں پلین میں بیٹھ کر، راکٹ میں بیٹھ کر، وہاں بھی آپ زمین میں بھی مسلمان۔ اگر لا متناہی سمندر کی کشتی میں سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ ایک کمپنی فیکٹری کا ڈریس 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اوٹی ہو تو الگ 2 گھنٹے،
اس کے بعد ڈریس اتر جائے، اب آپ بالکل فارغ ہو۔ لیکن مسلمانی کی ڈگری، مسلمانی کا ڈریس، مسلمانی کا یونیفارم ایسا ہے کہ جب آپ مر بھی جائیں گے تب بھی اترنے والا نہیں۔ یہ یونیفارم تو ہمیشہ رہنا، یہ ڈریس جدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پہلا حق اللہ تعالی کا ہے، اللہ کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہے بندہ ہونے کے۔ دوسرا حق بندوں کا ہے، آپ کے ماں باپ کا ہے، آپ کے بھائی بہن کا ہے، آپ کے رشتے داروں کا ہے، جی آپ کے خاندان والوں کا ہے، قبیلے والوں کا ہے، وہ بھی حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ ایک، لیکن آپ کے حقوق دو۔ نہ حق کا خلق آپ نے چھوٹنے پائے، نہ خلق کا حق آپ نے چھوٹنے پائے، دونوں کے حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنا علم دیا، اتنی سمجھ آپ کو دی، اتنی عقل آپ کو دیے، جی تو جو کچھ آپ بہترین کام، اچھا کام اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اپنے نام نمود کے لیے کر رہا ہے یا واقعی اپنے بھائی کی مدد کے لیے کر رہا ہے، اس کو آسرا دینے کے لیے کر رہا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اگر آپ انسان ہیں، انسان تو اس کے بعد آپ مسلمان بھی اگر ہیں، نور علی نور، تعاونوا، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، نہ کہ ایک دوسرے کا پیر کھینچو۔ ہم پیر کھینچنے کے لیے، دامن پکڑ کے کھینچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک دوسرے کا دامن مضبوط کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ یہ 5 وقت کی نمازیں کیوں مسجد میں بلا کر ادا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھے اللہ چلے جائیں، خاموش خاموش نہیں بھائی، عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کیوں نہیں گیا؟ مسجد میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آپ کو اذان کیوں دی جا رہی؟ یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام، یہ ممبر، یہ مصلی، یہ صفیں، یہ داخلے کی دعا، یہ خارج کی دعا، یہ سارا نظام کیوں بنایا گیا؟ جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ کے بندوں کے حالات سے بھی آپ باخبر ہوں کہ بھائی کیا بات ہے، آپ فجر میں آئے، ظہر میں نہیں آئے، ظہر میں عصر میں نہیں آئے، تو جمعہ ملاقات نہیں، جمعہ ملاقات کی نہیں، کیا طبیعت خراب ہے، کیا کسی مصیبت میں پھنس گیا، کیا خرچ کے اندر گر گئے ہیں، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، کاروبار آپ کے کیسے چل رہے ہیں؟ 5 مرتبہ آپ کو ملاقات کروایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے حالات سے، مطلب ایک دوسرے کے جو حق ہے آپس میں وہ ادا کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق ہے اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، بندے کے ذمہ جو اللہ کے متعلق کام ہے یہ بندوں کے ساتھ پوچھنا، اور جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج خوشی کرنا، یہ حق المسلم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حکومت دوا کے پیسے نہ ہو تو دوا لا کے دینا یہ حق المسلم ہے۔ تو بیمار ہو گیا ہے، صحت مند ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلانا یہ بھی مسلمان کا حق ہے، پانی پلانا، جی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ مجلس میں آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں،
تو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو آنے والا سلام کرے، نہ کہ بیٹھا ہوا آنے والے کو سلام کرے. یہ سلام کا ادب بھی سکھائے گا بھائی. یہ سب ان کو دینا ہے جن کی ہم سالگرہیں کرتے. کیک کاٹتے ہیں، شمعوں کو بجھاتے ہیں پھونک کے، نہیں پھونک کے نہیں بلکہ سلگانا ہے، روشن کرنا ہے. جو ان کے لیے دل کی خواہشات ہم پوری کرنے کے لیے دنیا زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں. تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. جس کو شریک حیات بنا کے لایا اس کے بھی اللہ کے گھر میں جانا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے گھر کا بھی حق ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کا، تم کو پتہ نہیں لیکن اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے جب اللہ کے گھر آئیں پورے ادب کے ساتھ آئیں. خبردار بے خیالی میں نہ آئیں، مسجد میں دھیان رکھ کے آئیں، باوضو ہو کر آئیں، با طہارت آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں. اللہ نے اگر دیا ہے تو خوشبو لگا کے آئیں. صرف جمعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی آپ اللہ کے گھر میں داخل جمعہ کو تو اہتمام کرنا ہی ہے، کیونکہ جمعہ کا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نہیں بلکہ جمعرات سے ہی فرمایا کرتے تھے. کل جمعہ ہے، کل جمعہ کی نماز ادا سورۃ الکہف پڑھنا ہے، سورۃ الواقعہ 1000 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجنا ہے. تیاری جمعہ کی جمعرات سے ہی، نہ کہ جمعہ کے دن تیاری جمعہ کے دن. کیا حج کی تیاری آپ عید کے دن کریں گے؟ جی سفر کی تیاری کب کریں گے آپ؟ مقامی اگر فلائٹ ہے تو 3 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ رہنا ہے. اگر بین الاقوامی آپ کی پرواز ہے تو آپ کو 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ رہنا ہے. کتنا جلدی خیال کر کے نکلتے آپ. نہیں آج جانا ہے، دعوت پھول ملانا ہے شاید میں، نہیں صاحب میں معافی چاہتا ہوں میری فلائٹ چھوٹ جائے، اللہ میرا سارا کاروبار ڈسمس ہو جائے گا، سارا خلل پڑ جائے گا، نظام ختم ہو جائے گا. نہیں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ تیاری بھی پہلے سے کرنا ہے. جن لوگوں نے تیاریاں نہیں کی تھی آج وہ بڑے پریشان ہیں. مختلف عنوانات کے ساتھ ایک عنوان اس کے اندر وقت کا بھی ہے، واو قاف کے. کچھ اللہ کے بندوں نے اللہ نے ان کو دیا تھا، نوازا تھا، تو انہوں نے کیا کیا بھائی ہم تو خوب کھا رہے ہیں، ہم تو خوب پی رہے ہیں. اپنے کچھ مسلمان بھائیوں کے لیے، کچھ آگے جو آنے والی نسلیں ہیں، پیڑھیاں ہیں، ان کے لیے کچھ خیر کا کام، اچھا کام کر کے جائیں. کیا کیا؟ ایک زمین لی، اس پر ایک مدرسہ بنا دیا. مدرسے کا مطلب وہی ہے جہاں حافظ پڑھے، عالم پڑھے، قاری پڑھے. نہیں بھائی، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے قوم کو، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، راج معمار کی بھی ضرورت ہے، مستری کی بھی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے. مدرسہ بنایا مطلب اسکول بنایا، انسٹیٹیوٹ بنایا. کہا کہ یہ میں نے وقف کر دیا ہے، اب اس کے اندر میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس کی جو بھی قیمت آئے گی میں اس کو سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، دے دیتا ہوں. میں اب اللہ کے لیے ہی میں نے وقف کر دیا. ایک موقع پر مکہ شریف، مدینہ شریف پانی کی بڑی قلت تھی. ایک ہی کنواں تھا پینے کے پانی کا.
کوئی بھی کہیں ہوتے ہیں، کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف استعمال کا پانی نکلتا ہے، بڑا کھارا ہوتا ہے، آدمی پی نہیں سکتا۔ ایک کنویں میں میٹھا پانی ہوتا ہے جو پینے کا ہوتا ہے، اسے استعمال نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ایک نہیں بلکہ دو صحابہ آپ نے اپنے نکاح میں یکے بعد دیگر ایک کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، کیونکہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کو ایک مسلمان اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کہیں ایسا ہے آپ کے علم ہے فوراً الگ کر دیجیے۔ اب یہ کوئی نہیں سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میرے تک علم نہیں پہنچا، عالم نہیں پہنچے، مفتی نہیں پہنچے۔ پچھلی صدیوں میں اتنی تشہیر، اتنی پبلسٹی، اتنا شہرا، اتنی قرت اور اتنے درس، اتنے جلسے، اتنے سیمینار، اتنے سمپوزیم نہیں ہوئے جتنے آج کی دنیا میں ہو رہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو قرآن نہیں پہنچا، نہیں کہہ سکتا کہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی، سیرت ہم تک نہیں پہنچی۔ گھر گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا ہے، اذان پہنچ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ فون کی رنگ ٹون ہے آپ کی، اس سے گھر میں پہنچ چکی ہے، اسلام کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں جن پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو کسی بھائی نے مدرسے کے لیے زمین کو جنیا کہ بھائی دنیا میں تو کیسے گزر جاتی ہے، آخری وقت میں بڑی مشکل ہوتی ہے، آخری منزل کے لیے، آخری ٹھکانے کے لیے، آخری مکان کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، موٹا رکھی ہوئی ہے، ڈولا رکھا ہوا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، صاحب یہاں قبرستان میں جگہ نہیں ہے، کہیں اور لے جائیے، کہاں لے جائیے؟ تدفین کے لیے جو چیز بنائی گئی وہ زمین ہی ہے، فضا میں تو تدفین نہیں ہو سکتی نا بھائی۔ تدفین کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہی استعمال میں ہوگی نا۔ اگر ایسا یہ 500 یہ 1000 گز میں ان مسلمانوں کی دنیا سے انتقال کر جاتے، ان کی تدفین کے لیے میں نے خاص کر دیا۔ دیکھیے واقف یعنی وقف کرنے والا، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں مسلمان میتوں کی تدفین ہوگی۔ تو بس واقف کا جو منشا ہے اسی منشے کا بتایا ہوا، اب وہاں اسکول، اب وہاں مسجد نہیں، کیونکہ واقف کا جو منشا تھا، واقف نے مسجد کے لیے زمین کو وقف کیا تو وہاں قبرستان اسکول نہیں بنے گا۔ ہاں اسکول بھی کہا تو اسکول بنے گا، جس چیز کے لیے اس نے، میں شراب کھانے کے لیے زمین وقف کرتا ہوں ایسا وقت صحیح، جوئے کھانے کے لیے وقف کرتا ہوں یہ وقف نہیں اسلام کے اندر، نیک کام کی، بھلائی کے لیے، پڑھائی کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح خاندان کے لیے، درس حدیث کے لیے، درس قرآن کے لیے، تو جس اچھے مقصد کے لیے وہ زمین وقف کی جائے گی وہی اس کے اندر استعمال، دوسرا کام اس میں نہیں۔ جو بھی کمیٹی ہوگی، جو بھی ارباب حل و عقد ہوں گے، ان کو اس واقف کے منشے کا خیال کرنا ضروری ہوگا، اور اس کے جو ضروری پیپرز ہوتے کب نہ جانے کیا وقت آ جائے، کیسا وقت آئے۔ دیکھیے آج یہ وقت آئے گا، یہ قبرستان کے پیپر کہاں ہے، نہیں صاحب قبرستان ہی ابھی ٹھیک ہے، کس نے وقت کیا، اس کی رجسٹری کہاں ہے، اس کے سروے نمبر کہاں ہے، اس کا مکان نمبر کہاں ہے، بلدی نمبر کہاں ہے۔ آپ یہ بتانے کا موقع نہیں، مدرسہ بخود کا ٹھیک ہے، تھوڑا سا چل رہا ہے لیکن پیپر تو ہوں گے نا بھائی اس کے۔ اگر خدا نہ خواستہ پیپر نہیں ہے تو آپ نے زمین پہ قبضہ کیا ہے، قبضہ کر کے بنایا ہے۔ قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا اسلام کے خلاف ہے، قبضہ کی ہوئی مسجد پر قبرستان بنانا
اسلام کے خلاف ہے، وقت بھی صحیح نہیں ہوا، پڑھائی کیسی، تدفین کیسی. اس لیے اپنے اپنے پیپر، یہ تو مسجد کے ہے، مدرسے کے ہے، قبرستان کے ہے، کل آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کیا کہ میں یہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے میں پیدا ہوئے، اس کا کوئی پیپر، اس کا کوئی وثیقہ، اس کا کوئی ثبوت، نہ کاغذ نہ پتھر. تو ان چیزوں سے بہرحال اپنے آپ کو آگاہ اور باخبر ہونے کی ضرورت ہے. کہیں نازک وقت آ جائے تو آپ پیش کرنے کے، یہ بھی نیک کام ہے، اور نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقین آپ کی مدد فرمائے. تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑ روپے کی اوقات جس مقصد کے لیے ہے، بس اسی مقصد پہ وہ صرف ہونا چاہیے، استعمال ہونا چاہیے، خرچ ہونا چاہیے. من شے واقف، یہ مین چیز ہے، بنیادی چیز ہے، جس کے لیے، جیسے اتنی بڑی جائے مسجد کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے یہ عمارت بناتی گئی، وقف کر دی گئی. اب یہاں پر عبادت ہوگی، قرات ہوگی، نماز ہوگی، اذان ہوگی، درود ہوگا، سلام ہوگا، فاتحہ ہوگی. دوسری چیزیں یہاں پر نہیں ہوگی، کیونکہ زمین کے وقف کے جانے کا مقصد ہی تھا کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے. اب یہاں پر کوئی اور محفل منعقد نہیں ہوگی. دیکھیے پرسوں ہی اخبار کے اندر آیا، اور ایک آدمی کی فوٹو، مجلس کی فوٹو بتائی گئی کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے 100 روپے کی نوٹیں اچھال رہا ہے شادی کے اندر، اور ادھر باجا بج رہا. آج یہ عمل شادی خانے میں ہو رہا ہے، اور کل شادی مسجد میں، اور شادی میں اگر نوٹیں اڑائی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو باجا ہی ہمارے حلال کرنے سے حلال ہوگا کیا؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہی حلال، جو اللہ نے حرام فرمایا وہ حلال. جو بھی حلال و حرام کا حکم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم سناتے ہیں بھائی، وہ بنا کے نہیں لاتے. یہ غلط فہمی دور کر لی جائے. جیسے آیتیں بنا کر لائی نہیں جاتی، آیتیں قرآن کی سنائی جاتی ہیں، حدیثیں بنا کر لائی نہیں جاتی، حدیث کتابوں سے. ویسے ہی فتویٰ بھی مفتی صاحب اپنے گھر سے بنا کے نہیں لاتے، وہ سناتے ہیں. متفق علیہ حکم، آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں، حدیث پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتی مان نہیں والے. ان کیا ہوتا ہے، من کیا ہوتا ہے، عین کیا ہوتا ہے، غیر عین کیا ہوتا ہے. زال سے اگر ظالم پڑھے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ذات سے ظالم پڑھے تو اس کا ترجمہ کیا ہے. قاف سے خلیل، اس کا مطلب کیا ہے، خے سے خلیل، اس کا مطلب کیا ہے. ہر آدمی واقف ہوتا ہے؟ نہیں واقف ہوتا. تو کیا کرتا ہے، جو واقف ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کا کہا سنتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے. یہ آدمی کی مزاج میں ہے. تو انسان محترم خود بھی الرٹ رہیے، اپنے بچوں کو بھی الرٹ، خود بھی پڑھیے، پڑھائیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. خود بھی دین سے واقف ہو جائیے، اپنے بچوں کو بھی دین سے واقف کروائیے. خود بھی اللہ سے ڈریے، بچوں کو بھی اللہ سے ڈرائیے. وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں دیجیے جن سے ایمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار باقی رہتا ہے. وہ چیزیں مت کیجیے جس سے ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار چلا جاتا ہے. انسان کی بھی اہمیت ہے، اس سے زیادہ اس کے کردار کی اہمیت ہے. کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیسی زبان استعمال کرتا ہے، کیسی نگاہ ہے اس کی، کیسی نیت ہے اس کی. اسلام کی نظر تو ان چیزوں پر ہے. اسلام کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو سنواریں، ان کو بنائیں، ان کو آراستہ کریں، اور اس سے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
यअलमहु अल्लाह, जो आप कर रहे हैं, तन्हाई में कर रहे हैं, अकेले में कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं, ये मत समझिए अल्लाह नहीं देख रहा, ये आपकी गलत फहमी है, ये धोखा है, निकाल लीजिए। बल्कि अल्लाह देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। जितना आप सामने वाली चीज को देखते हैं उससे लाख दर्जे कहीं ज्यादा आपके पीछे की चीज को अल्लाह ताला देख रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी का एक नमूना बताया, जब आप मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए थे, कौन? इमामुल अंबिया, मुसल्ला इमामत, पीछे सहाबा। ऐ सहाबा अपनी सब सीधी कर लो, जिस तरीके से मैं सामने देखता हूं वैसे मैं पीछे भी देख सकता हूं। हालांकि सरकार इस पोजीशन में ठहरे, एक आम आदमी के अंदर ये कैफियत होती है नहीं, ये पैगंबर का वक्त है, ये पैगंबर की खूबी है, ये रसूल का एजाद है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा है। जैसे आप सामने देखा करते थे वैसे ही आप पीछे भी देखा करते थे। खुद आपका फरमान है ये, खुद आपका इरशाद मुबारक है ये, किसी की तकरीर नहीं, किसी का खुतबा नहीं, जज्बात निगारी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर फिक्र और ईमान पैदा फरमाए जो हर वक्त इस्तेज़ार इलाही देते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।